آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کائنات کو چھوڑو، صحابہ کو ابھی رہنے دو، تابعین کو رہنے دو، کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سے عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا۔ اور چھوڑ دو یہ تمہارا امام اعظم جس کو تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ، اس سے ایک لفظ ثابت کر دو، ہم ڈنکے کی چوٹ اسی منبر سے اعلان کریں گے۔ لیکن قیامت کی صبح ہو جائے گی، سورج اپنی مخالف سمت سے نکل آئے گا، مگر خدا کی قسم ابھی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں چلا۔ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس بات پر تم خوشی مناؤ کہ رب تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ ارے وہ لوگوں سنو، قرآن کی آیات کو بدلنے والا یا وقت کے پیغمبر کی کتاب کو بدلنے والا، اس میں تبدیلی کرنے والا، تحریف کرنے والا یہ یہودی قوم ہے، یہ نصرانی قوم ہے جنہوں نے رب کے کلام کو بدلا اور اس سے سامان دنیا حاصل کیا، قیمت حاصل کی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کو لے کر کے تم مانوی تحریف کر کے اللہ کی لعنت کے شکار ہو رہے ہو کہ قرآن کی اس معنی کو بدلا۔ اور یاد رکھو، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے، پھر نظر۔ اگر عید میلاد النبی عبادت ہے تو اس کے لیے دو ہی جگہ سے دلیل ہوگی، مثال سے بات نہیں مانی جائے گی، مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے، مثال سے بات منوائی نہیں جاتی ہے۔ اگر ہے عبادت تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب نے کہا اے دنیا والو، اے لوگو، قرآن کی تردید کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، اگر تمہارے پاس ہے تو دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ۔ اگر یہ عبادت ہے تو قرآن سے دلیل لے آؤ، حدیث سے دلیل لے آؤ۔ عبادت نہیں ہے تو صرف یہ کہہ دو کہ ہمارا کھانے پینے گھومنے پھرنے کا یہ جشن ہے، کوئی بات نہیں، ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ ہمارے بھائیوں کی جو دلیل ہے وہ دلیل ایک یہ آیت کریمہ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت ہے۔ آپ نے تقریر میں سنی ہوگی کہ لوگ یہی دعوت دیتے ہیں، یہی بیان کرتے آیت کریمہ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت پر، فبذالک اس پر، فلیفرحوا تم خوشی مناؤ، تم خوشی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوش ہونا، یہ خوشی منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم کچھ دنیا میں جمع کرتے ہو۔ میں نے تقریباً 10 سے زائد تفاسیر رات میں نے پڑھی اس آیت کی تفسیر میں، چاہے وہ تفسیر اصل بیان ہو، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر جو ہے تفسیر معصور ہو، یا پھر تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر جلالین ہو، تفسیر نصفی ہو، وغیرہ وغیرہ، کتنا گناؤ، بہت ساری ہے، مگر میں نے 10 سے زائد کتابوں میں اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھی۔ ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ان بھائیوں کے، ان مولویوں نے، ان کے گروؤں نے جو دلیل دی ہے میلاد النبی پر کہ فَلْيَفْرَحُوا تم خوشی مناؤ اللہ کی رحمت، یہاں تشریح کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو بھیج کر کے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا، 100 کے not bad، یہ اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہا کہ میں نے تم میں سے ایک رسول بھیج کر کے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ یہ صحیح ہے، کون برا بول رہا بھائی، کون برا بول رہا ہے، کون برا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر تو ہے، مگر کیا خاص طور سے اس احسان کے ذکر کے بعد کہا کہ خوشی مناؤ؟ اور اگر کہا کہ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، تمہیں خوش ہونا چاہیے،
تو مجھے یہ بتاؤ کیا کہا کہ تم کو 12 ربیع الاول میں خوشی مناؤ، فلانے دن مناؤ، یہ تو نہیں کہا۔ اچھا کس بات پر کہا یہ بھی تو آپ کو جاننا چاہیے۔ اس سے پہلے کی آیت آپ کو دیکھنا پڑے گی۔ لوگوں کو الو بنا دینا، ایڑا بنا کر کے پیڑا کھلا کے بھیج دینا، یہ بہت آسان ہے۔ دلیل ہر ایک کے پاس ہے، کافر کے پاس دلیل نہیں ہے؟ جو گائے بیل بھینس پتھر شجر حجر اس کو جو پوجتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس دلیل ہے مگر برہان نہیں ہے، ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل سے کام بن سکے اور وہ دلیل فٹ ہو جائے۔ بھائی ایک آدمی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، بھینس کی آنکھ لگا دو، کتے کی آنکھ لگا دو، چوہے چھچندر بلی کی آنکھ لگا دو، الو کی آنکھ لگا دو، بکری کی آنکھ نکال کے لگا دو، نہیں ہوگا نا بھائی صاحب، نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا، پہلی بات تو اس کی آنکھ وہاں کام نہیں کرے گی، اس کے لیے لیبارٹری میں پہلے چیک ہوگا کہ اس انسان کی آنکھ، اس انسان کو ہم لگا رہے ہیں یہ سب کچھ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی کی بھی آنکھ نکال کے کہیں تم لگا دو گے؟ آنکھ بھی لگانی ہے تو وہی آنکھ لگے گی جو آنکھ میچ ہوگی اس سے، جو لینس میچ ہوگا اس سے، نہیں تو بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر دلیل دیتے ہو تو دلیل ایسی پیش کرو جو دلیل میچ ہو جائے، جو دلیل بیٹھ جائے، جو دلیل فٹ ہو جائے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے آپ سماعت فرمائے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ دو آیت کریمہ، مگر ہمارے بیچارے یہ اپنے آپ کو علماء حق، علماء ربانیین کہنے والے لوگ، یہ ڈنڈی مار، یہ یہودی صفت لوگ، یہ نصرانی صفت مولوی اس آیت کریمہ کو گل کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے جی دلیل، فبذلک فلیفرحوا۔ ارے کون کہتا ہے کہ یہ خوشی نہ مناؤ؟ خوشی تو مناؤ مگر خوشی کا طریقہ کیا ہو، خوشی کا انداز کیا ہو، اور کس بات پر خوشی؟ رب نے کہا اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ نصیحت، واعظ و نصیحت سے جتنے میں نے رات میں تفسیر دیکھی تمام تفسیر میں اس سے مراد موعظۃ من ربکم سے مراد القرآن ہے، القرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا ہے دل کے لیے۔ اسی قرآن کو رب تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو شفا بنایا مومنین کے لیے، قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا متقین کے لیے، رہنمائی کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں، اے متقیوں، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس بات پر تم خوشی مناؤ کہ رب تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس دلیل کو لے کر کے کہاں کہاں فٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں خوشی منانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تمہیں خوشی منانے کا۔ اگر رب نے مومنوں کو خوشی منانے کی اجازت دی ہے تو رب کے رسول کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اے لوگوں جب تمہیں خوشی میسر ہو، تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو، تمہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو عقیقے میں ایک جانور قربان کرو گے، اگر بیٹا ہے تو خوشی
خوشی کے طور پر, شکرانے کے طور پر, عقیقے کے نام پر 2 جانور قربان کرو گے. یہ خوشی کا طریقہ آسمان والے نے بتا دیا, تم کو یہاں طریقہ ہی نہیں بتایا کہ کون کس انداز میں خوشی منانا ہے. کیا میلے ٹھیلے لگانا ہے, کیا ناچ گانے بجانے کے ساتھ خوشی منانا ہے, یا جھنڈیاں اور ڈنڈیاں لے کر کے سڑکوں کو جام کرنا ہے, لوگوں کو تکلیفیں دینا ہے, یہ خوشی ہے تمہاری؟ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ارے او لوگو سنو, قرآن کی آیات کو بدلنے والا یا وقت کے پیغمبر کی کتاب کو بدلنے والا, اس میں تبدیلی کرنے والا, تحریف کرنے والا یہ یہودی قوم ہے, یہ نصرانی قوم ہے جنہوں نے رب کے کلام کو بدلا اور اس سے سامان دنیا حاصل کیا, قیمت حاصل کی. یہ کیا کر رہے ہو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کو لے کر کے تم مانوی تحریف کر کے اللہ کی لعنت کے شکار ہو رہے ہو کہ قرآن کی اس معنی کو بدلا. اور یاد رکھو, قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے, پھر نبی کی حدیث سے ہوتی ہے, پھر صحابہ سے ہوتی ہے, صحابہ کے اقوال سے. مجھے یہ بتائی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کائنات کو چھوڑو, صحابہ کو ابھی رہنے دو, تابعین کو رہنے دو, کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سے عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا. اور چھوڑ دو یہ تمہارا امام اعظم جس کو تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ, اس سے ایک لفظ ثابت کر دو, ہم ڈنکے کی چوٹ اسی منبر سے اعلان کریں گے. لیکن قیامت کی صبح ہو جائے گی, سورج اپنی مخالف سمت سے نکل آئے گا, مگر خدا کی قسم ابھی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں چلا جو یہ ثابت کرتے. کیونکہ میں حوالے اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں, پھیکم پھیکی نہیں کرتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں. اس آیت کریمہ پر میں اتنا ہی تفسیر کروں گا, اتنی بس سمجھنے کے لیے کافی ہے. دیکھو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, یہودیوں کا جو تحریف و تبدیل ہے اس کو بدلنے کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بتایا کہ یہ جو اللہ کے کلام کو بدلنے والے لوگ ہیں یہ کافر ہیں اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. میں ان لوگ